قدر وہ وسیع کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، وہ یقدر اور تنگ فرما دیتا ہے، انہ بکل شیء علیم بے شک وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اب اس پر دیکھیں، یبسط الرزق لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسعت کر دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے، وہ یقدر اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی فرما دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رزق میں، کاروبار میں وسعت اور تنگی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم اپنی عقل کو مکمل طور پہ لڑاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے کاروبار سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا جس کی ہمیں توقع ہے۔ تو یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ذات ایسی ہے جو ہماری عقل کے استعمال کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور ہمارے متوقع نتیجے ہمیں حاصل نہیں ہو پاتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کشادگی دیتا ہے، تنگی کرتا ہے، تو ہمیں اس کا مطلب الزام کسی پر نہیں رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں تمہیدی طور پر کہ ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کوئی بچی کی شادی ہوئی، وہ کسی گھر میں گئی اور وہاں کاروبار کچھ ڈاؤن ہو گیا، تو بعض اوقات مطلب ذہنی پسماندہ لوگ، جس کو معذرت کے ساتھ جہالت سے ہم تعبیر کریں گے کہ جاہل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اس نقصان کو منسوب کر دیتے ہیں اس لڑکی کی طرف اور کہتے ہیں اس کے تو قدم ہی منحوس ہیں، جب سے یہ گھر میں آئی ہے ہمارا کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے، جب سے گھر میں آئی ہے بیماریاں آ گئی ہیں، جب سے گھر میں آئی ہے کوئی نہ کوئی مر رہا ہے۔ تو یہ بالکل غلط خیال ہے۔ بچی کے آنے والے قدموں کی وجہ سے روزی تنگ نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے وہی روزی کو تنگ کرتا ہے، وہی روزی میں کشادگی پیدا فرماتا ہے۔ تو اور میں کبھی کبھی عقلی لحاظ سے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ بتائیے، آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ یہ بہو ہماری منحوس ہے، اس کے قدم آئے ہیں تو گھر میں نحوست آ گئی، یہ بتائیے آپ بھی منحوس ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی منحوس ہیں تو پھر بچی کے اوپر الزام کیوں؟ آپ کی بھی تو نحوست شامل ہو گئی۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم منحوس نہیں ہیں، صرف یہ بچی منحوس ہے، تو پھر دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ اس کی منحوسیت آپ کو کہاں سے نظر آئی بتائیے۔ نمبر دو، اگر آپ منحوس نہیں ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ آپ بابرکت ہیں، تو پھر یہ کیوں ایسا ہو گیا کہ اس کی نحوست تو کام کر رہی ہے، آپ کی برکت کام نہیں کر رہی ہے؟ آپ کا کاروبار کیوں ترقی نہیں کر رہا؟ آپ کی برکت کہاں چلی گئی ہے؟ آپ کی برکت اس کی نحوست پہ غالب کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ چونکہ جب بھی ہم خلاف شرع بات کریں گے اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا، عقل تھک جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلائل کے سامنے ہماری عقل کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے اس قسم کی خرافات کو ختم کرنا چاہیے، اور یہ کہنا کہ جی یہ کاروبار یہاں پہ کریں گے تو میرے موافق نہیں ہوگا، وہاں کروں گا تو بہت اچھا ہو جائے گا، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ آپ اللہ پر توکل کرنے کے بعد آپ کاروبار شروع کیجئے۔ رزق عطا فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہی ہے، جگہ کی تبدیلیوں سے کوئی رزق میں کمی بیشی نہیں ہوتی، ہمارا اپنا خیال ہوتا ہے۔ اور یہ جو اکابرین بعض اوقات کہہ دیتے ہیں بھئی تم دکان بدل لو، کسی اور جگہ چلے جاؤ تو شاید تمہارے لیے بہتری ہو جائے، وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تمہیں عطا نہیں فرما سکتا وہاں پر عطا فرمائے گا، یہ نہیں، بلکہ وہ ان کے کمزور اعتقاد کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہ اگر یہ یہیں پر رہے گا تو اللہ سے ایسا بدظن ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اعتراض کرے گا، تو اس کے دل میں ایک امید کی کرن جلا دو، اسے کہو روشن کر دو، اس کو یہ کہو کہ تم ادھر جا کے کاروبار کرو، ہو سکتا ہے ترقی کر جائے۔ تو جب یہ ادھر چھوڑ کے اس طرف جائے گا، یہاں تنگ دستی تھی، دوسرے مقام پہ پہنچے گا، تو کچھ عرصے کے لیے امید پیدا ہوگی کہ شاید اب میرے ساتھ بہتری ہو جائے گی، اور یہی امید اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مایوسی سے اور زبان اعتراض دراز کرنے سے روک دے گی۔ تو ورنہ اگر کامل توکل والا آدمی ہو، ایک مقام پر بیٹھ جائے اور رزق اپنا روزی چلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی مقام پر روزی عطا فرمائے گا، اس لیے کہ رزق عطا فرمانے والی ذات اور تنگی کرنے والی ذات